जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की सियासत में बड़ी तेज़ी से तग़य्युर और तबद्दुल हो रहा है। हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, लेकिन लोगों को बात समझ नहीं आ रही। कुछ लोग जो हैं पिछले स्टेशन पर खड़े हुए हैं और रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें अंदाज़ा नहीं है रियासत की रेलगाड़ी आगे जा चुकी है और अब जो पिछले स्टेशन पर खड़े हैं वो मुसाफिर गाड़ी से उतर चुके हैं। अब उनका गाड़ी पर चढ़ने का या दोबारा गाड़ी पर सवार होने का कोई इम्कान नहीं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ हमारे समाज में, हमारी सियासत में, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा वाक़या है, ये हो रहा है, ये वक़ूफ़ पज़ीर हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही। बात को समझ नहीं है तो उसके बहुत सारे एंगल हैं, बहुत सारी बारीक बारीक नुक्तों से बात समझ आती है ना। कल से दो मारूफ सहाफ़ियों के ट्वीट्स बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। उनसे अगर बात को समझने की कोशिश करें, आरिफ अलवी के साथ जो कुछ होने वाला है उनसे बात समझने की कोशिश करें, वो नहीं समझ आ रही, आपको इतनी वाज़ेह इंडिकेशन नहीं समझ आ रही, तो फिर आप ज़रा परवेज़ इलाही का जो हाल हो रहा है उस हवाले से समझने की कोशिश करें, हालात को समझने की कोशिश करें। जो लोग पिछले स्टेशन पर रह जाएंगे, ट्रेन ने अब उधर नहीं आना, ट्रेन अब आगे निकल चुकी है। ये बस एक नुक्ता है आपको समझाने का। अब परवेज़ इलाही की से बात शुरू कर देते हैं। परवेज़ इलाही साहब क्या कर रहे हैं? परवेज़ इलाही साहब ब्लैकमेल हो रहे हैं। ब्लैकमेल किसी रियासत से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, अदलिया से नहीं, दो लोगों से ब्लैकमेल हो रहे हैं। एक उनके अपने साहबजादे हैं जो उन्हें इस हाल में छोड़कर मुल्क से फरार, जहाज़ लेके डॉलर भर के गायब। दूसरा उनकी अहलियाँ हैं, वो उनके नाम से ब्लैकमेल हो रहे हैं। दोनों ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो ये दोनों फोर्स कर रहे हैं परवेज़ इलाही को कि चौधरी साहब आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। रियासत 9 महीने के बाद कुछ और चाहती है। परवेज़ इलाही जिस तरह इमरान खान लाडले रहे हुए हैं, परवेज़ इलाही भी रियासत के लाडले रहे हैं, लेकिन रियासत ने एक कानून, एक बाउंड्री लाइन वज़ा कर दी है, उसके मुताबिक सबको चलना। नहीं चलना चाहते तो परवेज़ इलाही वाला हाल होगा। वो बाउंड्री लाइन ये है कि 9 मई के बाद वो लोग जो रियासत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ लोगों को तशद्दुद पर उकसाते हैं, उनका कोई मुस्तक़बिल नहीं है इस मुल्क में। आप नहीं ये तस्लीम करना चाहते, आप कहते हैं नहीं जी नहीं, मैंने बगावत करनी है, करें। आप ये चाहते हैं कि आपने फेसबुक की पोस्टें लगानी है, आपने ये चाहते हैं कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर कोई रियासत के ख़िलाफ़ जो है हर्जा सराई करनी है, करें, कोई आपको रोक नहीं कर सकता। लेकिन हमने देखा कि जो लोग ये कर रहे हैं उसके कुछ नताइज हो रहे हैं और उसके नताइज बड़े वाज़ेह हो रहे हैं। परवेज़ इलाही का केस देखिए, अदालत ने कहा इन्हें बरी करते हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा बरी ना सिर्फ करें बल्कि इन्हें किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना करें। पुलिस को हुक्म दिया कि पुलिस जाए और परवेज़ इलाही साहब को घर छोड़ के आए तसल्ली से। क्या हुआ? क्या हुआ कि परवेज़ इलाही साहब जब एफसी कॉलेज के मोड़ पर पहुंचे, पुलिस की गाड़ी की तलाश में बैठी हुई थी सादा पुलिस। उसे सादा पुलिस ही कहेंगे और क्या कहें। उन्होंने परवेज़ इलाही को गाड़ी से निकाला, परवेज़ इलाही फिर कैद। ना अदालत का हुक्म काम आया, ना अदालत की कार्रवाई काम आई। इसकी वजह परवेज़ इलाही की हठ धर्मी है और वो अपने बेटे की वजह से जिस तरह ब्लैकमेल हो रहे हैं वो सारा सिलसिला है। वो इस तरह मसलन देखिए कि बाप को इस हालत में देख के बेटे को तड़पते हुए आ जाना चाहिए था वापस, लेकिन बेटा नहीं आ रहा, ट्वीटें कर रहा है और वो सारा मंजर हमारे सामने। तो परवेज़ इलाही का जुर्म बड़ा वाज़ेह है। वो अभी भी उस नहज पर जाना चाहते हैं जिस नहज पे 9 मई से पहले के हालात थे। वो ट्रेन के पिछले स्टेशन पर खड़े हैं, ट्रेन आगे जा चुकी है। बहुत से लोग उन्हें कोशिश कर रहे हैं कि वो दोबारा ट्रेन पर बैठ जाएं, लेकिन वो खुद नहीं बैठना चाह रहे, तो अब उनकी मर्ज़ी है। लेकिन शायद इसका परवेज़ इलाही को फ़ायदा और तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। एक ज़माने के बाद, आज से 5-7 साल के बाद कभी कोई ज़रा हालात नरम होंगे तो तहरीक इंसाफ का सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया होगा? क्या शाह महमूद कुरैशी ने साथ दिया होगा? क्या फवाद चौधरी ने साथ दिया होगा? क्या परवेज़ खटक ने साथ दिया होगा? क्या अली मोहम्मद ख़ान ने साथ दिया होगा?
سب سے زیادہ ساتھ تو پرویز الہی نے دیا نا۔ تو اگر عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہیں تو تحریک انصاف کے قیادت کے اصل حقدار کون ثابت ہوئے؟ ظاہر ہے پرویز الہی صاحب، کیونکہ وہ تو بڑی پامردی سے مقابلہ کر رہے ہیں، سسٹم نہیں مقابلہ ان کو کرنا دے رہا۔ لیکن اس کے پیچھے ایک باریک سا نقطہ یہ بھی ہے کہ مستقبل میں تحریک انصاف کی قیادت پرویز الہی کے سپرد بھی ہو سکتی ہے، اور پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تحریک انصاف کے صدر بھی ہو سکتے ہیں۔ عمران خان سسٹم سے باہر ہو چکے ہیں، اور اگر آپ امیدیں ان کے ساتھ لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ دوبارہ سسٹم میں آئیں گے تو اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ افواہیں بھی بڑی چل رہی ہیں آج کل۔ افواہیں کیا چل رہی ہیں کہ صدر عارف علوی سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے، ان کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنا انصافی پن چھوڑیں اور اب عزت کے ساتھ رخصت ہو جائیں۔ لیکن ان کے ظاہر ہے انہوں نے جو حرکتیں کی پچھلے دنوں، جو ٹویٹس کیے جس طرح کے، وہ تو بڑی احمقانہ سی بات تھی نا۔ آپ صدر کے عہدے کو اتنا متنازع کیسے بنا سکتے ہیں؟ لیکن دھڑلے سے بنایا۔ تحریک انصاف والوں کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے، جو غلطی کرتے ہیں دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس پہ کبھی انہیں کسی شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا، کبھی اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ انہوں نے سسٹم کے خلاف کوئی بات کی ہے۔ عارف علوی صاحب بھی دھڑلے سے تحریک انصاف کے ادنیٰ کارکن کے طور پر ٹویٹیں کر رہے ہیں، سارا سسٹم لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سارا سسٹم اس طرح لپیٹا نہیں جاتا۔ اگر عمران خان صاحب کا دور حکومت ہوتا تو یہ سسٹم کسی اور طریقے سے کام کر رہا ہوتا۔ اب نہ جنرل باجوہ ہیں نہ جنرل فیض ہیں، عارف علوی کے دن بھی پورے ہو چکے ہیں، اور بندیال صاحب کی رخصتی کے بھی شادیانے بجنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جو جو وفاق کی اکائی صدر مملکت ہوتا ہے، لیکن وہ بڑی کمزور کڑی ہوتا ہے، اور بڑی کمزور کڑی بن چکا ہوا ہے، ہوتا نہیں ہے، بن چکا ہوا ہے۔ اور عارف علوی صاحب کے بارے میں مختلف افواہیں ہیں کہ صدر مملکت سے استعفیٰ دے رہے ہیں یا استعفیٰ لیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی خاص ملاقاتیں بھی کہیں درون خانہ ان سے ہو چکی ہیں۔ ان خاص ملاقاتوں کے کیا مقاصد تھے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ان ملاقاتوں کے خفیہ رہنے میں ہی بہتری ہے، اور ہم جیسے لوگ اندازے لگاتے رہے تبھی بہتر ہے۔ جب یہ حتمی طور پر چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کو نظر آئے گا کہ صدر مملکت نے جس طرح صدر مملکت پاکستان کے عہدے کا غلط استعمال کیا، جس طرح اس عہدے کو ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے لیے استعمال کیا، تو وہ بہت ہی تکلیف دہ چیزیں ہوں گی، اور اس کے مناظر جو ہیں وہ تحریک انصاف والوں سے دیکھے نہیں جائیں گے۔ دو ٹویٹس کا بھی ذکر ہو جائے، ایک طلعت حسین صاحب نے کیا ہے، ایک کامران خان صاحب نے کیا۔ طلعت حسین نے تو ٹویٹ کیا، کامران خان صاحب نے تقریر بھی فرمائی ہے، اور انہوں نے کہا لمحہ لمحہ بدلتی صورتحال کو عوام سے کے بارے میں عوام کو بتانے کے لیے انہوں نے بتایا جی کہ جنرل عاصم منیر نے ملاقاتیں کی ہیں کراچی میں 60 کے قریب بزنس مین سے، اور ان کو معیشت کے حوالے سے اپنے کنسرنز کے حوالے سے آگاہ کیا ہے۔ اور طلعت حسین صاحب نے جو ٹویٹ کیا، انہوں نے لاہور کا ذکر کیا اور کہا کہ 50 بزنس مینوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس سے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی 2-3 باتیں اور بھی کہیں کہ عدالتیں اب نیوٹرلائز ہو چکی ہوئی ہیں۔ کیا یہ باتیں آپ کو فیملیئر لگ رہی ہیں؟ ماضی کا کوئی دور، کوئی ورق، کوئی قصہ آپ کو یاد آ رہا ہے؟ تو اس سے ملتا جلتا ایک قصہ تو وہ تھا جب جنرل باجوہ نے ملاقاتیں شروع کی تھیں عمران خان کو لانے سے پہلے، جب اچھی خاصی معیشت چل رہی تھی، جب گروتھ ریٹ 6 پہ تھا، اور اس وقت انہوں نے ٹویٹ بھی کروا دیا تھا ایس پی آر سے کہ معیشت اچھی نہیں چل رہی تو بری بھی نہیں چل رہی، کوئی اس طرح کی باتیں، سیمینار سے بھی خطاب کیا۔ اس وقت ان کا کنسرن تھا، انہیں ظاہر ہے ہمیں تو نہیں پتہ تھا نا، انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے جمہوریت پہ شب خون مارنا ہے، 2018 کے الیکشن لوٹنے، ان کے سامنے تو پورا روڈ میپ تھا نا، اور پھر اپنی سلطنت میں 10-15 سال حکومت کرنی ہے۔
وہ خیر خواب آدمی کے کچھ اور ہوتے ہیں، ارادے کچھ اور ہوتے ہیں، اور لیکن ایک طاقت ہے جو سب سے بڑی طاقت ہے، وہ بیسیکلی لوگوں کو بتاتی ہے. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بہت زبردست قول ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے خدا کو پہچانا. تو جنرل باجوہ صاحب کو بھی خدا کی یاد تو آتی ہوگی، کیونکہ ان کے ارادے جانے اس سسٹم سے کیا تھے، لیکن وہ 5 سال کے ارادے نہیں تھے، کوئی 15-20 سال کے ارادے تھے. تو وہ ارادے وہیں دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اس وقت بھی معیشت کے حوالے سے کنسرن ظاہر کیا جا رہا تھا. اب جو کنسرن ظاہر کیا جا رہا ہے، اس کی مثال اس سے بنتی تو ہے، لیکن اس کے مقاصد مختلف ہیں. مقاصد اس لیے مختلف ہیں کہ بے انتہا تباہی ہو چکی ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ. اکانومی کا، جسے پنجابی میں کہتے ہیں، بٹا بیٹھ چکا ہے. ڈالر کہاں پہ جا رہا ہے، پیٹرول کہاں پہ جا رہا ہے، انفلیشن ریٹ کہاں پہ جا رہا ہے، بجلی کے بل، گیس کے بل لوگوں کے لیے عذاب بنے ہوئے ہیں. اور اس تکلیف دہ صورتحال میں معیشت اگر درست ہوتی ہے تو سب کا سروائیول ہے، نہیں درست ہوتی تو نہ اسٹیبلشمنٹ، نہ سیاستدان، نہ یہ عدالتیں، نہ یہ مراحتیں، نہ یہ کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز، کچھ بھی نہیں رہے گا. اس ملک کو درست سمت پر، درست نہج پر ہم سب کو لانا ہوگا، ہر ایک شخص کو کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا. نہیں کریں گے تو پھر یہ میرے خیال میں پاکستان میں جس طرح کے حالات ہمیں درپیش ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ موقع نہیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ چلو اس دفعہ حالات برباد کر دیتے ہیں اور 5-7 سال کے بعد ہم دوبارہ ٹھیک کر لیں گے. یہ موقع نہیں ہے. یہ میرے خیال میں وہ پاتال ہے جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی گہرائی میں، کسی تنزلی میں آخری انتہا تک پہنچ جائیں تو پھر اس کے بعد عروج ہی ممکن ہوتا ہے. لیکن اگر عروج نہیں ہو رہا اور آپ پاتال میں ہی رہنے پر مصر ہیں، ملک کے فائدے کو پریفر نہیں کر رہے، ذاتی مفاد کو، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہے، کسی بھی شعبے سے ہے، کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے، تو اب اس مملکت میں، اب اس ریاست میں بہت زیادہ سخت نہیں رہی کہ آپ کے ذاتی مفادات کا کو یہ برداشت کر سکے. اب حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں سب کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ایک نقطہ ہے، وہ ہے معیشت کی بحالی، معیشت کی بحالی، معیشت کی، چاہے یہ زراعت کے ذریعے ہو، زراعت میں تبدیلیوں کے ذریعے ہو، چاہے یہ منرلز کی تلاش کے ذریعے ہو، چاہے یہ کسی اور طریقے آئی ٹی کے فروغ سے ہو. لیکن یہ تبدیلی، یہ بہتری ہونا ہی ہے. نہیں کریں گے تو پھر آگے معاملات، وہ جو عمران خان صاحب بارودی سرنگیں لگا کے گئے نا کہ ہم جو ہے سری لنکا جیسا حال ہوگا، تو واقعی ان کی تو پوری کوشش تھی کہ اس طرح ہو جائے. تو بحالی کی سمت کچھ اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر ان اقدامات میں کامیابی ہو گئی، اگر ہر پاکستانی نے سچے دل کے ساتھ، محنت کے ساتھ ان سارے اقدامات کا ساتھ دیا، پوری قوم نے، تمام 25 کروڑ لوگوں نے قوم ہونے کا ثبوت دیا، اس مشکل بحران سے نکالنے کا ثبوت دیا، تو میرے خیال میں آگے پاکستان کا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور ہم ذاتی چپقلشوں میں اور مفادات میں لگے رہیں گے تو حالات بہت مختلف ہو جائیں گے. حالات اب بہرحال یہ بات واضح ہو چکی ہوئی ہے کہ عمران خان کا سیاسی منظرنامے پر مستقبل کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، اور جو شخص ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرے گا اس کا بھی مستقبل نہایت مخدوش ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.